آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واٹ آر دا آڈز کہ جس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی تیسری عالمی جنگ کے حوالے سے تیاریاں بھی کرنے کو کہا گیا 27 یورپی ممالک کی جانب سے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیٹو کی سپورٹ کے بعد امریکہ کا وہاں سے ہٹنا، یورپ بھی کہیں نہ کہیں پریشان ہے. پھر رشیا کی جانب سے جو تیاریاں ہو رہی ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ، کیسے تجزیہ کریں گے؟ دیکھیں معاملہ آمنا سنجیدگی سے دیکھا جائے تو اب یہ واقعی جس کو کہتے ہیں سیریس ہوتا چلا جا رہا ہے. اب یہ کہا جا رہا تھا کہ الیکشن کے بعد جو ریٹرک تھا یہ ریپبلکن کا اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ ختم ہو جائے گا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ آج ہی بڑا فیصلہ 25% جو کاروں پہ انہوں نے ٹیرف لگایا یورپ والی، وہ وہاں پہ اس کو کنڈیم کیا یورپین کمیشن کی وہ جو چیئرپرسن ہے. ابھی سوال یہ کہ یہ تو اب ون سائیڈڈ سارے فیصلے کیے جا رہے ہیں. دوسری میٹنگ سعودی عرب میں کروائی انہوں نے یوکرین اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں رشیا کے لوگوں کے درمیان. اس سے پہلے پھر آپ نے دیکھا کہ خود جا کے آپ نے دیکھا مارکو روبیو گئے تھے وہاں پہ، جا کے انہوں نے بات کی تھی روسی اہلکاروں کے ساتھ سعودی عرب میں ہی. اب یہ ہے کہ جس طریقے سے ان کو اعتماد میں لیے بغیر، یورپ کو اعتماد میں لیے بغیر بڑے بڑے اکنامک فیصلے، ملٹری لیول کے فیصلے اور اقتصادی لیول کے فیصلے جو ہو رہے ہیں، اس سے تو ایک جس کو پینک جو ہے نا وہ واقعی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. اور اندر جو آپ ملک کے اندر آپ دیکھ لیں جو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ امیگریشن کریک ڈاؤن، اس کی وجہ سے جو انریسٹ ہے وہ ایک علیحدہ ہے. تو وہاں پہ تو لوگ پریشان ہو گئے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں جو سینیٹر ہے کیا نام ہے ان کا، ایلزبتھ وارن، انہوں نے یہ کریک ڈاؤن جو ہو رہا ہے امیگرینٹس کے اوپر، اور خاص طور پہ وہ جو ٹرکیش لڑکی ہے اس کو گرفتار کیا گیا اور اس کا ویزا ریووک کیا گیا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے جو کام دکھایا بڑا، وہ اپنے لوگوں پہ بد اعتمادی کر رہے ہیں. کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ رائول پارٹی کے لوگوں کو اس طرح جس کو کہتے ہیں، ابھی آپ دیکھ لیں ہیلی کلنٹن اور کیملا ہیرس، ان کا سیکورٹی کور واپس لے لیا گیا اور ایک قسم کا نو کانفیڈنس ان پہ کر دیا گیا کہ کوئی چیز ان کی نہ دی جائے جو سیکورٹی سے معاملات رکھتی ہو. جبکہ دوسری طرف اٹلانٹک میں جو رپورٹ چھپ گئی ہے ان کی لیک ہو گئی ہے یمن کے بارے میں، وہ ایک علیحدہ ایک معاملہ خراب ہوا ہے. تو عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نان سیریسنیس ہے. پوری کی پوری ٹیم جو اس وقت ہے نا، کوئی ایک آدھ آدمی نہیں ہے. ابھی دیکھیں جے ڈی وانس نے جو ایک بیان دیا تھا کہ جی ہم تو جن کے پاس باقاعدہ ویزے ہیں، جن کی نیشنلٹیز ہو چکی ہیں، ہم ان کو بھی باہر نکال سکتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ آپ میسیج کیا دے رہے ہیں؟ اب یورپ اب جتنا کچھ یہ کر رہے ہیں اس وقت، وہ سارے کے سارے اتحادی امریکہ کے بڑے اسٹرانگ اتحادی ہیں جن کے ساتھ کھڑے ہو کے دنیا نے آپ نے دیکھے کہ ایک امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے ساتھ مل کے ایک پوری دنیا میں نظام چلایا. اور وہ پورا نظام جو ہے نا وہ تھریٹن ہو چکا ہے. اب لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ تو 4 سال کی ٹرم نکالنے کے بعد پھر پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے. جی ہاں، ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ چیزیں خرابی کی طرف جا رہی. بلکہ آپ نے دیکھا اگلے دن وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے لوگوں کو لے کے چلے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ وہ بٹن ہے نیوکلیئر، اور دبا کے بھی بتایا اگرچہ اس کو بند کیا ہوگا پیچھے سے کہ یہ جب میں انگلی دباؤں گا تو نیوکلیئر وار بھی شروع ہو سکتی ہے. تو دیکھیں نا اب جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں اتنے، یعنی جو شدید قسم کی دھمکیاں انہوں نے، کنفلکٹ کی جانب تو نہیں جائے گا جو یہ کہا جا رہا ہے کہ رشیا کے عزائم بڑے خطرناک ہیں، یورپ کو یہ لگ رہا ہے. تو اس سلسلے میں ہم کیا ملٹری کنفلکٹ دیکھیں گے؟ دیکھیے ہم نا شروع میں جو خبریں آ رہی تھیں اور جو کہا جا رہا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا پوٹن کو وہ کنونس کر لیں گے، لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ پوٹن صاحب جو ایسی شرطیں لگا کے آ رہے ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ الیجلی کہ اس کے پیچھے ٹرمپ صاحب کھڑے ہیں. مثلاً وہ کہتے ہیں کہ جی جن جگہوں پہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے وہ ہم واپس نہیں کریں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ آئندہ تک جنگ جو ہوتی رہے گی ہم ان کی انرجی کے انسٹالیشن پہ حملے کرتے چلے جائیں. تیسرا وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی نتھنگ ڈوئنگ، ہم بھی اس کے بعد پولینڈ پہ بھی حملہ کر سکتے ہیں، ہم جناب باقی یورپین کنٹریز جو ہے نا ان کو بھی ہم جو ہے نا ان کو کیا کہتے ہیں نشانہ بنا سکتے ہیں. اور کیونکہ امریکہ کی طرف سے خاموشی ہے، نیٹو کا اتنا بڑا ادارہ جو ہے نا وہ لگ رہا ہے کہ بالکل ارریلیونٹ ہو کے رہ گیا ہے. وہ امریکہ کہہ رہا ہے جی آپ پیسے دیں، ہم نہیں اس کو چلا سکتے، جبکہ نیٹو نے اس کو چلایا. بھئی چودراہٹ تو آپ نے امریکہ نے قائم نیٹو کے ذریعے کی تھی نا، وہ بابا بیجو تو ان کے ہو رہی تھی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کچھ بھی نہ کریں. ایک تو ٹیرر بڑھا کے یورپ کو مار رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جی آپ 70% فی الحال تو ویسے سر یہ معاملہ نہیں ہے کہ امریکہ اپنی فوجیں یورپ سے واپس بلائے، لیکن اگر بلا لیتا ہے تو اس کے بعد یورپ کے پاس اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت ہے یا اس حوالے سے وہ کوئی کام کر رہے ہیں؟ امنا ان دا فرسٹ پلیس تو یہی کہا جائے گا کہ نہیں ہے. دیکھیں نا جتنا اب کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں پہ کینیڈا جیسے اپنا ڈنمارک جیسے ملکوں نے بھی نیٹو کی شہریت لے لی، ناروے نے بھی لے لی، اور تو جاپان جو ہے نا اب وہ نیوکلیئر کی طرف جانا شروع ہو گیا. ان کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ جی امریکہ کا کور، ان کی پروٹیکشن ہم کب تک یہ چھاتا لے کے پھرتے رہیں گے. اب ان کو بھی لگ رہا ہے کہ آنے والوں دنوں میں صورتحال کسی طرف جا سکتی ہے. اب کیونکہ کہا جا رہا ہے یہ بالکل پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے بارے میں کہ یہ انپریڈکٹیبل ہے، یہ کسی وقت کچھ بھی بات کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اب وہ
لگ رہا ہے کہ یہ جو پہلے جو خبریں آ رہی تھی نا کہ جو پہلا الیکشن تھا ان کا، اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے مداخلت کی تھی رشیا نے، اس کے بعد انہوں نے ڈینائی کر دیا کہ جی رشیا نے کوئی مداخلت نہیں کی تھی، سارا امریکی میڈیا کہتا رہا تھا۔ اب وہ جس طرح پوٹن کو سپورٹ کر رہے ہیں اس سے یورپ جو ہے نا وہ اب لگ رہا ہے کہ وہ بہت ہی سکیئرڈ ہو کے رہ گئے ہیں۔ ان کو اپنا یورپین یونین والے ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ نیکسٹ اسٹیپ کے طور پہ کیا لیا جائے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی سخت بیانات نہ دیا جائیں، جیسے یورپین یونین کی پریزیڈنٹ نے آج کنڈیم کیا ہے 25% ٹیرف جو لگا دی یورپ کی کاروں پہ امریکہ نے، تو باقی وہ کہہ رہے ہیں کنڈمنیشن نہ کریں، اس کو بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرتے ہیں، بیک گراؤنڈ میں معاملات کو چلاتے ہیں۔ لیکن آپ کی ایک بات ٹھیک ہے کہ ٹرمپ اپنا پریزیڈنٹ پوٹن کا رویہ اب دیکھتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ بدلا ہے، ورنہ تو ان پہ اتنی تنقید ہو رہی تھی کہ بھئی آپ تو کہہ رہے تھے 3 ہفتے میں یوکرین میں قبضہ کر لوں گا، اس کے بعد یہ 2.5 سال ہو چکے جنگ کو بند نہیں کر پا رہے، پھر وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، پوری کی پوری امریکہ اور ویسٹ کی سپورٹ ان کو ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔